بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ ہم سفر قدر کرنے والا ہونا چاہیے۔ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ یہ زندگی ہے جناب، کبھی رلائے گی کبھی ہنسائے گی۔ جو خاموشی سے سہ گیا وہ نکھر گیا، جو جذبات میں بہہ گیا وہ بکھر گیا۔ جو رشتہ بار بار آپ کو آنسو دینے لگے تو سمجھ لیں اس نے اپنی مدت پوری کر لی۔ مسجد کو سیمنٹ کی بوری اس وقت دیں جب آپ کے محلے میں آٹے کی بوری کا کوئی مستحق نہ ہو۔ دل کا اچھا ہونے سے کہیں بہتر انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت، محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ چاہنا آسان ہے لیکن چاہتے رہنا مشکل ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ انسان کا آدھا حسن اس کی زبان میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، غلط کہتے ہیں۔ بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی اوقات یاد رہے، کہاں سے چلے تھے اور کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اپنی اولاد کو نوالا سونے کا کھلاؤ لیکن اس پر نگاہ شیر کی رکھو۔ محبت کا کوئی نام نہیں ہوتا اور نام کی کوئی محبت نہیں ہوتی۔ تہجد بڑی لاڈلی عبادت ہے، یہ اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ 3 دوست بنا لو، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حسن اخلاق، نمبر 3 نیک اعمال، کبھی تنہا نہیں رہو گے۔ زندگی میں 2 لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں۔ کوشش کا مطلب کیا ہے؟ صرف کوشش نہیں بلکہ نتیجہ، کیونکہ اگر کوئی پڑھتا جا رہا ہے اور امتحان نہیں دیتا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ معاشرے میں چھپی اداسیاں، محرومیاں اور تلخیاں محسوس کرو، لوگوں کے درد سنو گے تو اپنی پریشانیاں بھول جاؤ گے۔ بدلتے تو صرف انسان ہیں، وقت تو ایک بہانہ ہے۔ ہماری جہالتوں میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہم اپنے علم کا ثبوت دوسروں کی جہالت میں ڈھونڈتے ہیں۔ اچھائی پھیلانی پڑتی ہے، برائی خود ہی پھیل جاتی ہے۔ لا علاج ہوتا ہے وہ درد جو مخلص ہونے کا ڈرامہ کر کے دیا جاتا ہے۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ پاک کی نافرمانی ہوئی ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد وہ دھوکہ ہے جسے ہم بڑی توجہ سے اور خوش ہو کر سنتے ہیں۔ جس کام کو کرنے کی طاقت نہ ہو اسے اپنے ذمے مت لو۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ جذبوں کی سچائی ثابت ہونے تک رشتے اپنی موت مر چکے ہوتے ہیں۔ زندگی میں 2 چیزیں ہمیں بہت تکلیف دیتی ہیں، ایک جس سے محبت نہ ہو اس کے ساتھ رہنا، اور دوسرا جس سے محبت ہو اس کے بغیر رہنا۔ کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت رہو، کیونکہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا۔ آپ کا دل ایک سمندر کے برابر ہے، اس کی پوشیدہ گہرائیوں میں خود کو تلاش کرو۔ جیسے پھول تھک جاتے ہیں خوشبو بکھیرتے بکھیرتے، ویسے ہی انسان بھی تھک جاتا ہے نبھاتے نبھاتے۔ محبت پل ہے تمہارے اور دنیا میں موجود ہر چیز کے درمیان۔ کوئی کتنا بھی ہمت والا کیوں نہ ہو، ایک خاص انسان کی کمی رلا ہی دیتی ہے۔ زندگی کا سب سے اداس لمحہ وہ ہوتا ہے جب کسی ایسے شخص کو اللہ حافظ کہنا پڑے جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہوں۔ کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لگاؤ ہو تو خوبیاں تلاش کر لیتے ہیں، بیزار ہوں تو خامیاں۔ اگر کسی عورت کا شوہر
خوش نہ رہتا ہو اور گھر کا ماحول اداسی کی شکل اختیار کر چکا ہو تو ایسے میں عورت کو چاہیے کہ صبح و شام نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیا کرے۔ تمام آفات دور ہو جائیں گی، گھر کے تمام لوگ ہمیشہ خوش رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی جو دعا مانگیں گی قبول ہو جائے گی۔ بولنے میں جلد بازی مت کریں، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں اور بولنے کے بعد اس پر قائم رہیں، باکمال شخصیت بن جائیں گے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سب مجبور ہیں، فقیر ہیں، لیکن اللہ پاک سے مانگنے کی توفیق کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اتنی وبا کے بعد بھی عورتیں سر پر دوپٹہ نہ رکھیں تو یہ بہت بڑے زوال کی نشانی ہے۔ دواؤں میں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاخیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو جاؤ ورنہ دنیا میں فضول استعمال ہو جاؤ گے۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ بس یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ جب کوئی وسوسے آئیں تو فوراً اللہ پاک کی پناہ مانگو اور ذکر شروع کر دو۔ جب وسوسے سے بھی شیطان تمہیں نیکی میں آگے بڑھتے دیکھے گا تو دوسری دفعہ وسوسے ڈالنے کی جرات ہی نہیں کرے گا۔ آپ کسی کے لیے ہیرو کسی کے لیے ویلن ہیں۔ کوئی کتنی بھی تنقید کرے آپ کسی نہ کسی کے ہیرو ضرور ہیں۔ تنہائی میں انسان کو 2 چیزیں یاد آ سکتی ہیں، نمبر 1 اللہ، نمبر 2 نفس۔ اب آپ اپنا جائزہ خود لیں، تمہیں کیا یاد آتا ہے؟ انسان کو تکلیف میں بھی راحت ملتی ہے اگر کوئی ساتھ دینے والا ہو۔ کبھی بھی غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرو کیونکہ ابلتے پانی میں عکس دکھائی نہیں دیتا۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ مرد اس سے بات کرنے کے لیے دن رات تڑپے تو اس کو بہت کم وقت دے، خود کو مصروف کر لے۔